اس کی مرضی کے مطابق یا اس کے اینگل کے مطابق بات نہیں کر رہا، اس کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، تو یہاں پر وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ جوان بدتمیزی کرنے لگتا ہے، دوسرے کا احترام بھول جاتا ہے، اور اب وہ وہی ایکشن کا ریئیکشن جو اس نے بچپن سے سیکھا ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 411 میں فرماتے ہیں، جس ذات نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اسی کے خلاف اپنی زبان کی تیزی صرف نہ کرو، اور جس نے تمہیں راہ پر لگایا ہے اس کے مقابلے میں فصاحت گفتار کا مظاہرہ نہ کرو۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل واضح ہے اور کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے دادا دادی جو ہمارے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے والدین کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں بولنا سکھاتے ہیں۔ ہمیں جب کبھی کچھ پتہ نہیں تھا تو ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہر چیز کا نام بتاتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بولنا سکھاتے ہیں، کب کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کس کے ساتھ کس انداز سے بات کرنی ہے، بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، یہ سب کچھ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کروائی جاتی ہے۔ یہ والدین کا ہمارے کردار ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا کردار ہوتا ہے، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات شاید ہمیں نہیں سکھائی جاتی، یا اگر کوئی نہیں سکھاتا ہے تو بہت بڑا نقصان اپنا بھی کرتا ہے، اولاد کا بھی کرتا ہے، بلکہ پوری نسل ہی بگاڑ بیٹھتا ہے۔ بولنا کیا ہے اور کس کے سامنے بولنا ہے اور کس کے سامنے نہیں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، بس یہ سیکھنے والا یا تو کوتاہی کر جاتا ہے یا سکھانے والا صحیح طرح سے نہیں سکھا پاتا۔ مثال کے طور پر اگر صحیح بات کو صحیح طرح سے لیا جائے تو درست ہے، لیکن اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کا ریئیکشن دیا جاتا ہے، رد عمل دیا جاتا ہے، جواب میں اس کے ساتھ اسی طرح کا اس کو رسپانس دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو غلط بات سے، غلط انداز سے، غلط لہجے سے اسے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام رجحان پایا جاتا ہے، ایک عام تربیت میں اس کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے غلط ہوتے ہیں۔ اگر یہ اس وقت سمجھا دیا جائے کہ اگر کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، تو اس کی بات کو برداشت کرنا ہے، اس کے سامنے اپنی زبان کی تیزی اس لیے استعمال نہیں کرنی کہ بولنا ہی اس نے سکھایا ہے، بتایا ہی اس نے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تربیت دیتے ہوئے تھوڑا سا رک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی جو بھی ہم اس کو سکھا رہے ہیں کہ صحیح بات کا رسپانس صحیح اور غلط بات کا رسپانس ہمیشہ غلط دیا جائے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمیشہ بڑوں کے مقابلے میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کل جب ہم خود بزرگ ہوتے ہیں اور یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو جب بھی اس کو کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ والدین یا بزرگوں میں کوئی بھی غلط بات کر رہا ہے یا اس کی مرضی کے مطابق یا اس کے اینگل کے مطابق بات نہیں کر رہا، اس کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، تو یہاں پر وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ جوان بدتمیزی کرنے لگتا ہے، دوسرے کا احترام بھول جاتا ہے، اور اب وہ وہی ایکشن کا ریئیکشن جو اس نے بچپن سے سیکھا ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ اب چاہے اس کے سامنے اس کے والدین ہوں، اس کے بزرگ ہوں، کوئی استاد ہوں، کوئی سکھانے والے ہوں، وہ ان سب کی کوئی رعایت نہیں کرتا، کوئی لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے یہی سیکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی غلط بات کرے اسے رسپانس میں اس کا بدلہ دے دیا جائے، اس کو سکھا دیا جائے، اسے اس کا انجام یاد دلا دیا جائے۔ اس طرح کی جو ہم تربیت دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی نقصان ہوتی ہے۔ اب یہ بچہ کبھی بھی خیال نہیں کرے گا کہ یہ میرے والد ہیں تو مجھے ان کا احترام کرنا ہے، یہ میرے دادا دادی ہیں یا میرے تایا ہیں، میرے چچا ہیں، میری خالہ ہیں یا کوئی بھی بزرگ ہیں، مجھے ان کا احترام کرنا ہے، میرے بڑے بہن بھائی ہیں، مجھے ان کا احترام کرنا ہے، ان کے سامنے نہیں بولنا ہے۔ ہمیں بچوں کی تربیت میں یہ چیز ضرور شامل کرنی چاہیے کہ جو آپ کا استاد ہے، جو آپ کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، کوئی فن سکھاتا ہے، اس کی بھی عزت کرنی ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمیشہ ان کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ کوئی غلط بات بھی کہیں اس کو برداشت کرنا ہے، تحمل کے ساتھ سننا ہے، اور پھر بعد میں اپنی بات بیان کرنی ہے کہ صحیح بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تمیز کا دائرہ، احترام کا دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔